ازدحام ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے. توجہ دیجیے گا، ہدایت تو اللہ نے دو منصبوں میں رنگ کیا. ایک منصب کا نام نبوت رکھا، دوسرے منصب کا نام امامت رکھا. جان جائیے گا بالکل، ایک کا نام نبوت رکھا، دوسرے کا نام امامت رکھا. تو نبی کیا ہے؟ میں نے کہا دین کا لانا.
امام کی بارگاہ میں اگر بڑی باتیں نہ کر سکا تو کہاں کروں گا؟ حوصلوں کا نام ہے نا جو کہ ہند رہ گئی بات میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو آپ کے سہارے گزرتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے؟ سنیں، یہ حسین کا معجزہ ہے، ورنہ اگر میں اعلان کر دوں کہ کئی لاکھ روپے بانٹوں گا، 1 گھنٹے تک میری باتیں سننا، کیا اتنا مجمع آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ حسین کا مجمع بکتا نہیں ہے. جاگ رہے ہو؟ حسین کا مجمع بکتا نہیں ہے. اب کوشش نہ کرنا حسین کی دنیا میں داخل ہونے کی. میں یہ کہتا ہوں حسین میرا احسان ہے، جو بھی پورا نجف ہند سے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے عقیدوں کا نام حسین ہے. حسین ہم سے نہ ٹکرانا. امریکہ سے میں نے ایک ہی سوال کیا سال بھر میں، مجھے یہ بتا تو ساری دنیا کو آتنکوادی بتاتا ہے، کبھی ہم شیعوں کو آتنکوادی نہیں بتایا. ہندوستان کے شیعوں سے تو واقف ہے یا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایران کے شیعوں سے تو واقف ہے. وہ تو میرے دشمن ہے، بتا دیں کہ ایران دہشت گرد ہے، کہہ دیں کہ ایران دہشت گرد ہے. مولانا چپ رہو، کبھی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کب بیچ میں محرم آ جاتا ہے. کہ کیا پریشانی ہے؟
اتحاد امامت کے نام کا ہوگا. اتحاد نبوت کے نام کا نہیں ہوگا, امامت کے نام کا. سمجھتے ہو سلطان, ابھی یہ نہیں سمجھایا تم نے خود ایمان کیا ہے. میں نے کہا کبھی اگر لغت میں لفظ کے معنی دیکھیے نا تو امامت کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. بھائی پہنچ جانا چاہیے سب تک, امامت کے معنی سمجھ میں آ جائے. بتاؤ مولانا, آج تو بات جم کے ہو رہی ہے, کمیٹی کا کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی تک تو آپ کو روکا ہی نہیں ہے. ارے رکنے سے پہلے چھوڑ دوں گا ممبر, آپ کام فکر میں ہے. بتاؤ امام کسے کہتے ہیں. میں نے کہا امام کے معنی ڈکشنری میں یہ لکھتے ہیں اور ہر ڈکشنری میں یہ لکھتے ہیں جو آگے ہو وہ امام ہے. لکھ لیجیے جو آگے ہو وہ امام ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی بھی میدان میں پیچھے رہ جائے پھر وہ امام ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اگر سب میں پیچھے رہ گیا تب امام نہیں, سب میں پیچھے رہ گیا تب امام نہیں. تو جو سب میں آگے ہو وہ امام, جو سب میں آگے ہو وہ امام, جو شریعت میں آگے ہو وہ امام, جو عزت میں آگے ہو وہ امام, جو فطرت میں آگے ہو وہ امام, جو طہارت میں آگے ہو وہ امام. ابھی لیجیے فیصلہ سن لیجیے, آپ پیچھے چلتا ہو وہ آگے. اس کا مطلب جو حق کے پیچھے چلے وہ امام نہیں ہے. جو حق کے پیچھے چلے وہ امام نہیں ہے, حق اس کے پیچھے چلے وہ امام ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ امت عام ہے, امامت عام. آپ نے سمجھ میں نہیں, ایک دوسرے کا سلامت پڑھو محمد آل محمد. میں تو گوشوں کے نام سے بلا رہا ہوں, موضوع بہت بڑا ہے. گوشوں کے نام سے بلا رہا ہوں. میرے کو بات سمجھ میں تو آ گئی ہے, مگر کچھ تھوڑا بہت سمجھاؤ کہ کیسے امام بنا. میں نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے. جماعت پڑھنے جاتے ہو مسجد میں, کبھی کبھی تو چلے ہی جاتے ہیں, ایک دن تو جاتے ہوں گے. وہ جو سب سے آگے کھڑا ہے اسے کہتے ہیں امام, اور جو پیچھے کھڑا یہ ہے جماعت. وہ کیا ہے امام جماعت. ظاہر سی بات ہے اس کا بیچارے کا جتنوں کا کنٹرول ہے اتنا ہی کا امام ہے. نہیں میں نے تو غلط بات کہہ دیا. کنٹرول کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ اپنے گھر کے برتن میں رہو. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیت نہیں کرے تو وہ نہیں کرے گی, یہ رکوع نہیں کرے تو وہ نہیں کرے گی, یعنی اسی کے اشاروں پر چلیں گے. تو ہمیں کیا ہے, کوئی بھی دعویٰ کر دے کہ میں کائنات کا امام ہوں, مگر یہ طے ہے کہ کائنات کو اشاروں میں چلانا پڑے گا. اگر اشاروں میں کائنات نہ چلی تو وہ محتاج کائنات ہے, امام کائنات نہیں ہے. ہمیں کیا, چلو کسی بھی کوٹری میں سے نکل کے آؤ, دعویٰ کرو تم امام کائنات ہو. مان لیا ہم نے, آپ امام کائنات ہو. ایک ڈیلا ہلا کے دکھلاؤ, پتھر ہلا کے دکھلاؤ, اپنے ہی گھر کے کیوڑ اکھاڑ لو. کبھی تو جوش میں آؤ, کبھی تو جوش میں آؤ. نہیں آئے, نہیں آ سکتے. میں نے مولا سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ کھانا جگہ پر کمال دکھلاتے دیکھتے کا پاگل ہے. ہمیں کوئی شوق ہو رہی ہے مجھ سے دکھلانے کا. ہم نے تو سورج پر جایا اس لیے تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ محتاج ہے.
تو رکھنے جا رہا ہوں، بس آپ کی تعریف کرتا ہے، مگر پہنچا دوں گا، جیب میں رکھ کے لے جائے گا میرا بھائی۔ ایک آدمی نے کہا ہم اس کی امامت نہیں چلنے دیں گے، کیا کرے گا بھائی؟ ایسا ہٹا دیں گے؟ گیا جا کے باؤں کر کے ہٹا دیا۔ یہ بیچارہ کمزور تھا مجھے ساتھ، مولوی بھی کمزور ہونے لگے ہیں، ہٹ گیا، وہ نماز پڑھانے لگا۔ پڑھاتے شوق سے تیری نماز ہوگی نہیں، کیوں؟ شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تم مصلی کے رکعت کے امام کو اپنی مرضی سے ہٹا دے۔ کیا مطلب اس مصلی پر جب تک تم نماز نہیں پڑھا سکتا جب تک میں اجازت نہ دے دوں؟ سمجھ گیا؟ امن کہاں گھوم رہی ہے یہ امت؟ جب دو رکعت کے مصلی کے امام کو نہ ہٹایا جا سکا تو شریعت کے امام کو کیا یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ ممبر پر کس وقت جائیں، اور میں جب وہاں جا کے بتاؤں گا آپ ایسا نہ سمجھیے کہ جن کی طرف سے کوئی دباؤ، کبھی دباؤ نہیں رہا۔ اگر آپ کا ذوق سفر جاری ہے تو کس کو الجھائیں، کس کو الجھائیں؟ یہ بھی تمہاری وجہ ہی سے آئے ہیں، تم آئے ہو اس لیے یہ آئے ہیں، یہ تم سے الگ نہیں ہے۔ تو فرق اتنا ہے کہ تم ان کا ساتھ دو، یہ تو تمہارا ساتھ دے ہی رہے ہیں۔ آج یہ ہو گئے گا، آپ اسے مسئلہ نہ سمجھ لیجیے، سلوات بھیجیے محمد والے میں۔ بس ہم مطلع کرنا تاکہ میں سمجھ سکوں اور اپنی ہاتھوں میں رہتا بات کر سکوں۔ توجہ دیجیے گا، میں نے کہا میں کیا ہوا؟ دیکھو ایسے تو بات بن نہیں سکتی کہ ہم اسے مسلح سے ہٹا دیں، یہ تو ہو گئی بات کینسل۔ آج ایک ہی بات ہے، اس کی امامت کا عروج جب ٹوٹے گا جب ہم اس کے اشاروں پہ نہ چلیں۔ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ جائے گا سجدے میں، میں کھڑا رہ جاؤں گا، یہ کھڑا ہوگا میں سجدے میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا یہ کیسے کہے گا کہ میرے پیچھے جاتے ہیں سب۔ میں بڑا خوش تھا، میں بڑا خوش تھا۔ میں نے کہا میں نے غروب توڑ دیا کہ سب تیرے ساتھ چلتے ہیں، میں تیرے ساتھ چلا ہی نہیں۔ میں نے کہا تم امام نہیں گئے، اور وہ کہتے میں نے کہا تم سجدے میں میں کھڑا تھا، تم کھڑے تھے میں سجدے میں تھا، تب تم نے میرے ساتھ ارکان ادا نہیں کیے؟ کہا نہیں۔ مسکرا کے امام جماعت نے کہا سن، تو جماعت سے نکل گیا، میری امامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔
ان کے تو جھگڑے چلتے رہیں گے، 6 ہے کہ 8 ہے کہ 10 ہے کہ 20 ہے کہ 30 ہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ آپ یہ بتاؤ آپ کسے مانتے ہو امام؟ نہ مولانا ہم اسے امام مانتے ہیں، شاید میری گریز ہو خدائی کی یہاں سے بنا اہل بیت لکھا میں گریز کر جاؤں اگر بات پہنچ گئی۔ شیعوں نے کہا ہم اسے امام مانتے ہیں جس کی ایک معصوم تائید کرے دوسرا معصوم تصدیق کرے۔ نہیں ایسے بات میں مزہ نہیں آئے گا، ایسے نہیں، یہ میسج تو نجف ہند جوگی پورا کی دیواروں در تک گونجے گا گونجے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو نبی نے کہا علی امام ہے ایک معصوم، امام حسن نے نماز پڑھ کے بتایا علی امام ہے، نبی نے تائید کی حسن نے تصدیق کر دی۔ ایک معصوم بتائے کہ یہ امام ہے، دوسرا معصوم اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس لیے کہ معصوم کی نماز غیر معصوم کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی لیے پڑھا تھا، اسی لیے پڑھ رہے تھے یہ بات نہ، اس لیے تو وہی پڑھا تھا۔ اپنے بچے کو سمجھا کے رہوں گا، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ کیا سن رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھا نہیں پایا، اور جب سمجھا نہیں پاتا بات کو ڈر لے جاتا ہوں۔ یہی سب سنیے، حسن نے علی نے کہا حسن امام ہے، حسین نے نماز پڑھ کے بتایا حسن امام ہے، حسن نے کہا حسین امام ہے، سید سجاد نے نماز پڑھ کے بتایا حسین امام ہے، سید سجاد نے کہا باقی امام ہے، جعفر صادق نے نماز پڑھ کے بتایا یہ امام ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا، 7ویں نے 8ویں کے لیے کہا کہ یہ امام ہے، 9ویں نے سر جھکا کے بتایا کہ یہ امام ہے، 10ویں نے 11ویں کے لیے کہا کہ یہ امام ہے، 12ویں نے نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ امام ہے، 11ویں نے 12ویں کے لیے کہا کہ یہ امام ہے۔ اب کوئی نہیں تھا جو پیچھے نماز پڑھے، اللہ نے کہا عیسیٰ زندہ ہو۔ زندہ باد بس آخری جلدی لگتے رہیے، زندہ باد۔ اور توجہ دیجیے گا، 11ویں نے بتایا کہ 12واں امام ہے۔ اب کوئی نہیں تھا جو 13واں امام ہوتا، لہٰذا اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا تاکہ 11ویں کی بات ثابت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ صدقہ امام میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ امام میں زندہ ہے۔ ہم اس کی زندگی میں کیا شک کرو گے جس کی تائید کے لیے نبی زندہ ہے؟ ہمیں آنا پڑے گا، ہم زمین پہ آئیں گے، مسلح بچھائیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ حسن عسکری کا مان تصدیق کی چادر پہ آ جائے۔ میں نے کہا شیعوں سے زیادہ مضبوط رشتہ امامت کہیں ملے گا؟ دو معصوموں کے درمیان کی ذات کو امام کہتے ہیں۔ نہیں میں کیا سمجھا پاؤں گا؟ سنیں، ساری دنیا کے کمالات کو خدا نے جمع کیا، نبی کو دیا، نبی نے اپنے بھی گھر کے علی کو دے دیا، اپنے بھی جمع کر کے علی کو دے دیے، علی نے اپنے بھی جمع کر کے حسن کو دے دیے، حسن نے اخلاق کی مہر لگا کر حسین کو دے دیے، حسین نے صبر کی مہر لگا کر عابد کو دے دیے، عابد نے عبادت بڑھا کر فاطر کو دے
میرا کیا، علی میرا کعبہ، علی میرا مولا، علی میرا آقا، خدا کی عطا ہے۔ نعرہ لیکن میں اس موضوع کو کبھی کامل نہیں کرتا جب تک ایک واقعہ نہ پڑھ لوں، اور واقعہ میں اس لیے شروع کروں کہ جتنی جلدی تم کرو گے اتنی جلدی میں کروں۔ میری سمجھنے میں صرف مردوں کی تحقیق سامنے حال نہیں ہے جنہیں میں سنا کے چلا جاؤں، یہاں ترجمانی عورتوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ عقیدہ ان کی گودوں میں پروان چڑھتا ہے، ان کی آغوش میں عقیدے پروان چڑھتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو باہر لے جاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہمارے عقیدے کا ہے یا نہیں ہے۔ مائیں پڑھا کے بیچتی ہیں، حسین کا ماتم کر کے بتا دے گا میں کہاں کا ہوں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، ان کے عقیدے کے بلبوتے پر، ان کے عقیدے اللہ اکبر۔ سنیے ہمارا آپ کو پریشان ہے آج کے دور میں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظر میں ان چوری پلا میں آ کے ہم خود کے امام کے بلائے پڑھتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ میں سچ کہتا ہوں، یہاں پٹکے کو ہاتھ لگائیے کوئی نہیں روکے گا، یہاں عدم کی معرفت کیجیے کوئی نہیں روکے گا، یہاں مولوی سے مطابقہ ملائیے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جس دور میں امام تھے اس دور میں بھی امام تک پہنچنا بہت دشوار تھا۔ ایک دنیا امام کے پاس آئی، حضرت کی وہاں سے سلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ امام کے آرگنائزیشن کا آدمی ہنسا، ابھی تو متوجہ ہو جائیے، میں جلدی کروں گا، جلدی میں ایسا نہ ہو جائے کہ مقاصد پامال ہو جائے۔ مقاصد پامال نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بڑھیا امام علی کی خدمت کرائی اور آگے کہتی ہے میرے مولا تیرے بعد مجھے کچھ جیسا ملے ایسی کوئی دلیل دے کے جا۔ امام نے فرمایا اٹھا پتھر، بڑھیا نے پتھر اٹھایا، علی کے ہاتھ پہ رکھا۔ امام نے اپنی انگوٹھی اٹھائی، سخت پتھر کے کلیجے پر رکھی۔ نہ جانے کیا کمالات میں جمع ہو کر کیا کہ سخت پتھر کے کلیجے میں انگوٹھی نقش ہو گئی، اور علی نے کہا کہ ہم سختی کا کلیجہ ایسے چیرتے ہیں۔ واقعہ ایسے ہی سنیے گا، ایسے ہی سنیے گا، واقعہ ایسے چیرتے ہیں۔ اب جو جملہ ہے وہ سارا مجمع سنے اور یادگار ہو جاتا ہے کبھی کبھی جملہ۔ علی نے پتھر اس بڑھیا کے ہاتھ میں دے کے کہا اب جو بھی ایسے ہی کر دے سمجھنا وہ تم جیسا ہی جو بھی ایسے ہی کر دے سمجھنا وہ تم جیسا ہی مانگے۔ بڑھیا سجدے میں گر گئی۔ کا سجدے کا کیا مطلب تھا؟ شکر کرنے کا موقع آ گیا۔ کا کیوں؟ کا ایک علم ہاتھ میں آ گیا، علامت ہاتھ میں آ گئی کہ اب دوسرے کو پہچان سکتی ہوں۔ کا شکر کا سجدہ کیوں کر رہی ہے؟ کا اس لیے کہ ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے، جو پتھر کا مقدر بدل سکتا ہے وہ بشر کا مقدر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس واقعے کے درمیان میں نعروں کی تعداد کم رہے گی، اکلوتے نعرے زیادہ لگیں گے، لمبے والے نہیں، لائن والے نہیں، کیونکہ وقت کا معاملہ ہے۔ یہ نعرے والوں سے نہیں پوچھیں گے کتنی دیر نعرے لگائے، مولوی سے پوچھیں گے کتنی دیر پر جس پر سلام کہیے محمد علیہ محمد۔ یاد رکھیے گا، میں تو مقصد پورا کر رہا ہوں، جو ایسے ہی کر دے بہت دن کے بعد
تو مولانا سید میری صاحب نے یہاں مجھ سے سوال کیا وہ گڑیا کا کیا ہوا؟ وہاں نہیں بتا سکا تھا، یہاں بتاؤں گا کیا ہوا. توجہ نہیں کرے گا، وہاں نہیں بتا سکا تھا، یہاں بتا دوں گا کیا ہوا. گڑیا امام حسن کے دور کے بعد امام حسین کے پاس آئی، پہچانتے ہو؟ دو معصوموں کے نفس کو کون بھولے گا؟ لیا اور لیتے چوما، لیتے چوما. آپ چوم کے رہے ہیں کہ جو امامت سے منسوب ہو جائے وہ چومنے کے قابل ہے، وہ چومنے کے قابل ہے. چوما اور آج کے امام کے نقص بڑھیا کہہ رہی ہے نقص کرو، اگر اصلی ہو تو نقص کرو کا کر دوں گا. اب پہلے یہ بتا دے تو اسے کہیں اور بھی لے گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کتابیں جملوں میں بند ہو جاتی ہے، وہ جملہ تاریخ کا آ گیا اتفاق سے، تو کہیں اور بھی لے گئی کا کیوں نہیں لے گئی؟ اگر نہ لے جاتی تو پتا کیسے چلتا اصلی کون ہے اپنی کون؟ بیدار ہے میرا مجموعہ، یقیناً بیدار ہے میرا مجموعہ. پتا کیسے چلتا اصلی کون ہے نقلی کون؟ تب پھر پتا لے کے گئی تو کیا ہوا؟ جب میں لے کے جاتی تھی وہ آپ کا نقش مٹانا چاہتے تھے، مٹ نہ سکا، اپنا جمانا چاہتے تھے، چل نہیں سکا. اپنا جمانا چاہتے تھے، جب نہیں سکا. مجھے لفظ جو بھی برا نہ لگے، ہند میں کہتا ہوں تاریخ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہر آدمی نے اپنا نفس جمانا چاہا، جب نہیں جما تو انہی کا نفس مٹانا شروع کر دیا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا ہر امام قید میں ہی کیوں. قید میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ سامنے رہے تو ہمیں کون پہچانے گا. اگر مارکیٹ سے اصلی نہ ہٹے تو نقلی کی خریداری ہوگی. جما سکے نہ جم سکا. ارے میں سنا دوں پورا واقعہ، سنیے. امام حسین کے بعد میں پوچھا چوتھے امام کے دور میں ان کے ہاں مسجد میں پہنچ گئے. دیکھا وہ نماز پڑھ رہے پورانی حالت رکوع میں تھے. گڑیا نے کمر پکڑ کے کہا اللہ اب طاقت نہیں ہے، بہت دیر انتظار کی، میں تو میرے گھر تک آ گئی تھی واپس جا رہی. جیسے یہ کہا واپس جا رہی ہوں بیدار ہو جائیں گے دوبارہ سے. جیسے یہ کہا واپس جا رہی ہوں ایک انگشتے نے جہاز اٹھی، ایک انگلی اٹھائی امام نے، چوتھے امام نے مسجد کی دیوار
جس طرح پہلے والوں کی بہت تھی. روایت یہ بتاتی ہے کہ جب زمانہ یہ پوچھ رہا ہوگا بعد میں امام سے کہ آپ امام حق ہیں یا نہیں, تو یہ وہ یہاں آئے گی اور کہے گی کہ اس پہ 11 کی مہریں ہیں, آج آپ 12 مہر لگا کے مکمل کر دیجیے. تم کہہ رہا ہم ہی انتظار میں ہیں, بڑھیا بھی انتظار میں ہے, پتھر بھی انتظار میں ہے. چلو بات مکمل ہو گئی. ہاں ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. اس کے بعد اس نجف ہند جو کہ پورا میں اس درگاہ میں یہاں لپٹ کر امام کے روزے پر میرا یہ مجمع ایک ادا کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی انجمن جلوس لائے گی, میں خود اشارہ کروں گا جب جلوس آئے گا. ایک بات میں تم سے پوچھوں, جتنا چاہے کربلا کرو نا, مگر ایک بات کا جواب مجھے دیتے چلے رہو. جب تمہارے دیہاتوں میں ٹریننگ ہوتے ہیں تو سینکڑوں لوگ مجھ سے کو آتے ہیں. یہ بات کبھی زینب پہ جا کے پوچھو, بیوی تیرا گھر جب جانے کے بعد کتنے لوگ مجھ سے کو آئے. یہ بات پوچھو زینب سے, جانتے ہو زینب ترس گئی کہ کاش ہمیں کوئی پرسہ دے, جو کہ پورے
کریم یا حسین. پیش کریں گے. اس کے بعد ایک صدا انجمن کے نوہ خان جوان حیدر اور نگاہ حیدر پڑھیں گے. اس کے بعد میں ایک نوہ جناب سردار حسین صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. یا حسین سبھی مومنین سے شرکت کی درخواست ہے کہ سبھی مومنین شرکت کی حاضر